آج ہم نے ایک زبردست معلومات آپ کو دینی ہے. یوں تو ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو پیارے بچوں ہم اپنا علاج کہاں سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں, حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں, طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں جی. لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں عدنان بھائی جی تو اب وہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ وہ کہاں پر جا کر اپنا علاج کروائیں گے؟ ہاں جو پیٹس ہوتے ہیں, پالتو جانور ہوتے ہیں, اسے تو ان کے جو آنرز ہوتے ہیں, مالک ہوتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, ان کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن جو جنگلی جانور ہیں, پرندے ہیں, وہ کہاں پر جا کر علاج کرواتے ہیں؟ تو آج انشاءاللہ عز و جل میں نے آپ کو یہ معلومات دینی ہے کہ یہ اپنا علاج کیسے اور کہاں سے کرواتے ہیں. جی تو جب جنگلی جانور بیمار ہوتے ہیں تو یہ اپنا علاج ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنا علاج کر سکیں. پہاڑی چوہے جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اپنے زخموں کو جراثیم اور دھول سے بچانے کے لیے درختوں کا گوند یہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں تاکہ یہ جراثیم اور دھول سے بچ جائیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی انہیں صلاحیت عطا کی ہے. اسی طریقے سے ریچھ بھی اپنے زخموں کو صاف کرنے کے بعد انہیں گوند سے صاف کر لیتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے تاکہ یہ بھی دھول مٹی سے بچ جائے اور مزید بیماری سے بچ جائے. اسی طریقے سے ماہرین کے مشاہدے کے مطابق ہدہد اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر گیلی مٹی یا درختوں کی باریک جڑوں کا پلاسٹر کر لیتا ہے اور چند دن کے بعد بالکل درست ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو ہم تو جاتے ہیں جناب ڈاکٹر کے پاس, آرتھوپیڈک کے پاس, اور وہ ہمیں کوئی پلسٹر کرتا ہے. ہدہد اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جائے, بریک ہو جائے, تو وہ کہاں سے اپنا علاج کروائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جڑوں کو, درختوں کی جو باریک جڑیں ہوتی ہیں, اس کو لے کر یہ اپنے اس جگہ پر پلسٹر کر لیتا ہے اور درست ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی جنگلی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے کسی پرسکون جگہ پر چلا جاتا ہے اور دوا کے طور پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے. شیر, بھیڑیے, گوشت خور جو جانور ہوتے ہیں یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ پھر گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں, پرہیز پر آ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پرہیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. حیوان کی ان حفاظتی تدابیر سے مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی صلاحیت انہیں عطا کرتا ہے کہ جب جنگلی جانور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ڈیرا ڈالتے ہیں جو نہ صرف سائے دار ہوتی ہے بلکہ وہاں کی ہوا اور صاف پانی بھی وہاں پر قریب ہوتا ہے. ایسی جگہ پر جا کر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں. بخار کی شدت کم ہونے یا بخار ٹوٹنے تک وہ صرف پانی پیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں استعمال کرتے. لیکن یہ بھی رب کی قدرت ہے. اچھا, بندر کو اگر جلدی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ نیم کی کونپلے توڑ توڑ کر کھاتے دکھائی دیے گئے ہیں, یہ اس سے علاج کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیولا جو ہے وہ سانپ مارنے کے بعد ایک خاص قسم کے پودے کی پتیاں کھا لیتا ہے جو سانپ کے زہر کو زائل کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اسے صلاحیت عطا کی ہے. اسی طریقے سے جانور کو جوڑوں کی تکلیف ہو تو وہ ایسی جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. آخری عمر میں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ریچھ اور دوسرے کئی جانوروں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ گرم چشموں کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں, اپنا مسکن اختیار کر لیتے ہیں اور روز باقاعدگی سے وہاں جا کر یہ نہایا کرتے ہیں. جن جانوروں کو جوئیں یا پسو وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو وہ مٹی میں لوٹتے ہیں تاکہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ان سے دور ہو جائیں. ماہرین کے مشاہدے کے مطابق جانور موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنی غذائیں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم بھی یہی کرتے ہیں, سردیاں ہوتی ہیں تو سوپ کا استعمال بڑھ جاتا ہے, کافی لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر گرمی بڑھ جائے تو ٹھنڈے مشروبات کی طرف لوگ آ جاتے ہیں. تو جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے. کیسی صلاحیت ادا کی ہے؟ انڈے دینے والی چڑیا کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے ساحل سمندر پر جا کر
गूंगे चुन चुन कर खाती है। वाह। हिरनियां जी। जो डीर होती हैं, ये मीलों दूर तक ऐसे पानी की तलाश में जाती हैं कि जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो, वाह। ताकि इनके जिस्म के अंदर कैल्शियम भी पूरा हो जाए। आपने भी देखा होगा कि जब इंसान का जिस्म, अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा रूनुमा हो जाए कि अब उसको जिस्म के साथ जुड़े रखना ये दूसरे जिस्म के हिस्सों के लिए नुकसानदेह साबित हो, तो अब हम क्या करते हैं कि डॉक्टरों के पास जाकर उस हिस्से को अलग कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को भी ये सलाहियत दी है कि अगर उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा हो जाता है तो वो अब अपने दांतों से या किसी भी तरीके को इख्तियार करके वो अपने जिस्म के उस हिस्से को अपने जिस्म से जुदा कर देते हैं। तो थी ना यूनिक मालूमात। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके बीमारियों से हिफाजत भी अता फरमाए, आमीन। और अपने इर्द गिर्द बिलखुसूस जो चरिंद परिंद हैं उनका भी ख्याल रखने की सादत और तौफीक नसीब फरमाए। हो सके तो अपने घरों में इनके लिए छोटे छोटे 2 पॉट्स लगा दिए जाएं, एक में दाना और एक में पानी फराम कर दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ये भी सदके का सवाब होगा